ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، ہر پروگرام کے شروع میں یوٹیوبرز کی وجہ سے کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو رہا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ مولانا جرجیس صاحب نے جو طریقہ اپنایا ہے وہی طریقہ زیادہ مناسب ہے۔ یوٹیوبرز کے ساتھ ہمدردی کا نتیجہ یہ مجھے بھگتنا پڑ رہا ہے، اتنا منع کرنے کے باوجود ابھی بھی میرے بیانات پر بیہودہ قسم کے تھمبنیل آ رہے ہیں، اور ہر جلسے کے شروع میں پیچھے پبلک کی طرف سے ہنگامہ، اسٹینڈ کو نیچے کرو، اور یہ نہیں کرتے۔ کم سے کم 10 سے 15 منٹ ہر جلسے میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سختی جو مولانا جرجیس صاحب کی طرف سے ہو رہی ہے کہ یوٹیوبرز الاؤڈ نہیں ہوں گے، وہ سختی بالکل صحیح اور مجھے کرنی پڑے گی۔ میں کہاں سے چیک کرنے جاؤں گا کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ یہاں سینکڑوں موبائل لگا کے لوگ بیٹھے ہیں۔ ابھی چھٹ پوجا پر میں نے کچھ نہیں بولا، پتہ لگا کہ چھٹ پوجا پر بھی ویڈیو آ چکا ہے۔ آج ابھی ایک صاحب نے مجھے تھمبنیل بھیجا، بہت ہی گندا قسم کا تھمبنیل لگا کر کے میری تقریر ساتھ میں چپکا دیا۔ چل رہا ہے، اس لیے معاف کیجئے گا میرے یوٹیوبر بھائیوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا رسک لے کر کے کام نہیں کیا جا سکتا۔ آج کا یہ پروگرام مدرسہ رحمت عالم دھوکردہ حسن گنج کٹیہار کا یہ سالانہ پروگرام جو تقریباً مغرب کی نماز کے بعد سے اب تک چل رہا ہے۔ مجھ سے پہلے آپ نے آسام کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے بنگلہ مقرر مولانا منور حسین آسامی کا بیان بھی سنا، مجھ سے پہلے بھی ابھی آپ نے ایک تقریر سنی، اور میرے بعد شیخ جرجیس سراجی صاحب کا بھی خطاب آپ سنیں۔ مجھ سے جلسے کے ذمہ داروں نے یہ مطالبہ کیا ہے اسلام کے نظام میراث پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ اسلام کے اندر کسی کے مرنے کے بعد اس کے مال کا کیا کیا جائے؟ اسلام کے پہلے کیا سسٹم تھا؟ کسی کے مرنے کے بعد اس کی زمین جائیداد روپیہ پیسہ
وہ لے لیتا تھا جس کے پاس پاور ہوتا تھا، طاقت ہوتی تھی. اور ظاہر ہے جب پاور ہوتا تھا تو عورت تو بیچاری کمزور ہوتی ہے. اس لیے عرب کے اس معاشرے میں عورت کو باپ کی وراثت میں، بیوی کو شوہر کی پراپرٹی میں، بہن کو بھائی کی پراپرٹی میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا. اسلام نے پورا ایک سسٹم بنایا، اور آپ اگر گوگل پہ جا کر کے ٹائپ کریں اسلامک انہیریٹنس کیلکولیٹر، کئی ایپس موجود ہیں انٹرنیٹ پر، اور آپ کو صرف اتنا ڈالنا ہے مرنے والا اپنے بعد کس کو چھوڑ کے گیا. مان لیجئے مرنے والا مرا، اس کی ماں زندہ ہے، اس کا باپ زندہ ہے، اس کی بیوی زندہ ہے، اس کے 3 بیٹے ہیں، 6 بیٹیاں ہیں. آپ کے سامنے وہ کیلکولیٹر اوپن ہوگا، آپ ڈال دیجیے پورا ایگزیکٹ، بیوی کو کتنا ملے گا، بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، ماں کا کتنا، باپ کا کتنا، پورا ایگزیکٹ آپ کے سامنے آ جائے. اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اسلامک انہیریٹنس یا اسلامی میراث کا جو یہ نظام ہے، یہ پورے قرآن کی صرف 3 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو محصور کر دیا ہے. قرآن کی 3 آیتوں میں، سورہ نساء کی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پورے اسلامی نظام میراث کو بیان کر دیا. اس سے پہلے کہ میں اسلامی نظام میراث پر کچھ بات کروں، آئیے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام مال کے تعلق سے کیا کہتا ہے. بھئی آج جتنی بھی گڑبڑی ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ انسان مال سے بے حد محبت کرتا ہے. انسان کو دولت سے بہت پیار ہے، اور دولت سے جب بہت زیادہ انسان پیار کرتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ حلال کیا اور حرام کیا ہے. اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران کے اندر، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. اللہ تعالیٰ نے 6 چیزوں کا نام لیا. او لوگوں، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈال دی ہے. من النساء، عورت کی محبت ڈال دی ہے. عورت کی محبت، شادی ہوئی، انسان اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، بیوی کی محبت ڈال دی. والبنین، اور اللہ تعالیٰ نے اولاد کی محبت بھی تمہارے دلوں میں ڈال دی ہے. انسان اپنا نقصان تو سہ سکتا ہے، اپنے بچوں کا نقصان نہیں سہتا ہے. دنیا میں ہر انسان دوسرے انسان کو گرانا چاہے گا، ہر انسان دوسرے انسان کو اپنے سے کمتر دیکھنا چاہے گا. دنیا میں اکلوتا باپ ہے جو اپنے بیٹے کو اپنے سے بھی اونچا دیکھنا چاہتا ہے. والبنین، اولاد کی محبت تمہارے دلوں کے اندر ڈال دی گئی. والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ نے سونے چاندی کی محبت بھی تمہارے دلوں کے اندر ڈال دی ہے. روپیے پیسے کی محبت، دھن دولت کی محبت، سونے چاندی کی محبت بھی تمہارے دل میں ڈال دی گئی. اس کے بعد فرمایا والخیل المسومۃ، اور اللہ تعالیٰ نے ان گھوڑوں کی محبت بھی تمہارے دل کے اندر ڈال دی ہے جو گھوڑے بڑے عمدہ ہوتے ہیں، جو نشان زدہ گھوڑے ہوتے ہیں، جن گھوڑوں کے اوپر نشان لگایا جاتا ہے. عرب میں گھوڑے کی بڑی ویلیو تھی، اور گھوڑے میں بھی جو گھوڑا نشان زدہ گھوڑا ہوتا تھا، جس پر باقاعدہ علامت رہتی تھی، سمبل رہتا تھا، اس گھوڑے کو بڑا اونچا مانا جاتا تھا. اس زمانے کی سواری گھوڑا تھا. آج کی سواری فارچونر ہے، آج کی سواری اسکارپیو ہے، آج کی سواری بلیٹ ہے. تو سواری کی محبت بھی انسان کے دل میں ڈالی. والانعام،
اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر چوپایوں کی محبت، بیل بکری گائے بھینس جن چوپایوں کو تم پالتے پوستے ان چوپایوں کی محبت تمہارے دل میں ڈال دی ہے۔ والحرثی، اور اللہ تعالیٰ نے کھیتی باڑی کرنے والے کسانوں کے دل میں ان کی کھیتی باڑی کی محبت ان کے دل میں ڈال دی ہے۔ یہ 6 چیزیں ہیں جن کی محبت اللہ تعالیٰ نے نیچرل رکھی ہے۔ کوئی اگر یہ کہتا ہے مجھے مال سے پیار نہیں ہے، کوئی کہتا ہے مجھے بیوی سے محبت، عورت سے محبت نہیں ہے، کوئی کہتا ہے اولاد سے محبت نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ یہ نیچرل چیزیں ہیں، ان کی محبت اللہ تعالیٰ نے پراکرتک روپ سے نیچرلی ہمارے دل میں ڈال دی ہے۔ لیکن ان 6 چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے؟ ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ میرے بندو، یہ کہاں سے آواز آ رہی بیچ میں؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ عورت کی محبت، یہ اولاد کی محبت، یہ سونا چاندی کی محبت، یہ گھوڑے کی محبت، یہ چوپایوں کی محبت، یہ کھیتی کی محبت۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، اے میرے بندو یہ تو دنیا کے اندر ہی رہ جائے گی، اولاد بھی دنیا کے اندر، مال بھی دنیا کے اندر، سونا چاندی بھی دنیا کے اندر، یہ بیل بکری گائے بھی دنیا کے اندر، یہ کھیتی